ہم نے اب تک یہ واقعات ہر کسی سے چھپا کے رکھے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ میری بڑی بہن میری بیگم کی طبیعت کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آ گئی۔ اتنے دنوں بعد آئی تھیں تو ہم نے ان کو روک لیا۔ اب ہوا یوں کہ رات کو وہ اچھی خاصی سوئی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا ہو رہا تھا۔ ان کو لگا کہ ان کے سامنے بڑے صوفے پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے ٹکٹ خریدی اور ٹرین کی طرف بڑھ گیا۔ بھانت بھانت کے لوگوں کی بھانت بھانت بولیاں پلیٹ فارم پہ گونج رہی تھی۔ میں سب کو نظر انداز کرتا ٹرین میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر باپردہ 3 خواتین بیٹھی تھیں اور میری سیٹ پر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو آپس میں بولتا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا اور سوچنے لگا کہ اسٹیشن بھی عجیب جگہ ہے، کتنوں کو ملاتا ہے اور کتنوں کے بچھڑنے کی یادیں یہ سمیٹ کھڑا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور جیب سے موبائل فون نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ مجھے سفر کرتے 7 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ راستے میں کچھ اسٹیشنز پہ گاڑی رکی تھی اور اب فراٹے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ منزل قریب ہے۔ میں نے موبائل پہ ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجے تھے۔ اگلا اسٹیشن میری منزل تھی اور 20 منٹ تک ٹرین نے مطلوبہ اسٹیشن تک پہنچ جانا تھا، اور بس کچھ ہی لمحے اور گزرے کہ ٹرین میرے مطلوبہ اسٹیشن پہ جا کے رک گئی۔ پلیٹ فارم پر اتر کر ادھر ادھر دیکھا، مگر میرے میزبان جن کے بلانے پہ میں یہاں اس وقت آیا تھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے آگے دیکھا، کچھ اور مسافر بھی اترے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا، سامنے ہی ایک ٹی سٹال نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف ہی بڑھ گیا۔ ایک ادھیڑ عمر لمبا تڑنگا آدمی ٹی سٹال کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر سلام کیا اور اس سے 1 کپ چائے بنانے کو کہا اور ساتھ میں بسکٹ بھی مانگے، مگر وہ عجیب شخص تھا۔ اپنی چمکتی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے گلا کھنکار کر دوبارہ اس سے چائے کی درخواست کی، لیکن اس دفعہ بھی وہ اپنے سنجیدہ چہرے کے ساتھ بدستور مجھے دیکھتا رہا اور ایسا بن گیا جیسے اس کو میری آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ خیر، میں مسکراتا ہوا ساتھ ہی بنی بینچ کے اوپر جا بیٹھا۔ ٹرین سے کوئی 10-12 مسافر ہی اترے تھے جو جلدی جلدی اسٹیشن سے باہر جا رہے تھے۔ ٹرین نے وسل دی اور چل پڑی، جس کی وجہ سے کچھ دیر تو پلیٹ فارم پر ٹرین کے چلنے سے شور رہا، پھر آہستہ آہستہ جیسے ٹرین دور ہوتی گئی خاموشی چھاتی رہی۔ میں بینچ پہ بیٹھا ٹرین کو جاتے دیکھتا رہا۔ ٹرین کی آواز اور ٹرین نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کچھ دور اسٹیشن اور پلیٹ فارم کے راستے پر ایک بڑی سی زرد رنگ کی لائٹ فضا کو روشن کرنے کی ناکام کوشش میں جل رہی تھی۔ ابھی میں ادھر ادھر کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اسی اثنا میں اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت سے 2 آدمی نکلتے دکھائی دیے، جن کے پیچھے ایک سایہ دیکھ کے میں چونک اٹھا اور میری زبان پہ تیسرے کلمے کا ورد جاری ہو گیا۔ پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کر پلیٹ فارم پر آ کر ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ دونوں جلدی جلدی چلتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ میں غور سے ان کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا، مگر میں جس چیز کو دیکھ کے چونکا تھا وہ اب ان دونوں کے ساتھ نہیں تھی۔ دونوں کی عمر تقریباً 50-55 کے لگ بھگ ہوگی۔ دونوں نے میرے پاس آ کر خوش دلی سے سلام کیا اور پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا، معذرت، کچھ منٹ دیر ہو گئی، دراصل گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ
کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ویسے آپ کا دیر سے آنا میں نے محسوس نہیں کیا۔ تھوڑا اور رسمی باتوں کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ چلیے صاحب اب چلتے ہیں، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا اور کہا نہیں، ابھی نہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا، صاحب کیا وجہ ہے؟ خیریت تو ہے؟ میں نے کہا کہ بالکل خیریت ہے، بس کچھ دیر آپ سے یہاں بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد چلیں گے۔ ان دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، صاحب جیسا آپ کا حکم ہو۔ پلیٹ فارم لوگوں سے تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں اور اپنا سارا مسئلہ یہی بتائیے، کیونکہ جب آپ مجھے نظر آئے تھے تو آپ کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، اور وہ جو بھی تھا کم سے کم اس وقت ہمارے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا سارا مسئلہ یہیں بیٹھ کے بتا دیجئے۔ میری بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان دونوں میں سے جو عمر میں بڑا نظر آ رہا تھا، میرے ساتھ بینچ پہ بیٹھا تھا، اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہاں آنے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرا نام منظور ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ظہور ہے۔ ہم ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس مجھے ساری بات تفصیل سے بغیر کچھ چھپائے بتا دیجیے۔ وہ کہنے لگا، میں ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پہ فائز ہوں، بڑا گھر بنانا میرا خواب تھا۔ میں نے پرانا گھر بیچا اور اپنے حصے میں آئی زمین بیچ کر ایک پلاٹ خرید لیا تھا اور اس پر مکان کی تعمیر شروع کروا دی۔ میرے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا رشتہ میرے اس بھائی ظہور کی بیٹی سے بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہی بچوں کی شادی کروا دیں گے، اور جیسے ہی مکان کی تعمیر مکمل ہوئی ہم اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شادی کے دن رکھے گئے اور دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور حسب روایت شادی کے بعد خاندان میں دعوتیں شروع ہو گئیں۔ ایک صبح میں دفتر جانے لگا تو مجھے بیگم نے کہا کہ آج ظہور بھائی نے رات کے کھانے کی دعوت دی ہے تو آپ جلدی آ جائیے گا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آج شام کو تو ایک دوست کی بیٹی کی بارات پہ مدعو ہوں، تم لوگ چلے جانا، میں فارغ ہو کر پھر وہیں آ جاؤں گا۔ عصر کو 4 بجے میں گھر آیا تو گھر لاک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ سب گھر والے ظہور کے گھر چلے گئے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایکسٹرا چابی تھی۔ میں نے گھر کا لاک کھولا، اندر جا کر کچھ دیر آرام کے غرض سے لیٹ گیا اور یہ سوچا کہ مغرب کے وقت آنکھ کھلے گی تو پھر دوست کی دی گئی دعوت میں جاؤں گا، اور پھر جیسا سوچا تھا وقت مقررہ پر دوست کے گھر چلا گیا۔ پھر وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 10 بج گئے۔ ارادہ تو تھا کہ رات میں ظہور کے گھر جاؤں گا، لیکن تھکن اتنی ہو گئی تھی کہ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ جب گھر پہنچا تو رات کے 10:30 ہو رہے تھے۔ میں نے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی اور سامنے میری بیٹی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے دیکھا تو پلٹ کے سلام کیا اور واپس چھت پہ چلی گئی۔ میں نے بیگم کو آواز دی تو اس نے بھی سلام کا جواب دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا کہ میری چائے میرے کمرے میں پہنچا دو، اور پھر یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ تھکاوٹ تو محسوس کر رہا تھا، اس لیے چائے کا کہہ دیا تھا۔ اب میں کمرے میں بیڈ پہ بیٹھ گیا اور موبائل نکال کر 1-2 ضروری کال کرنی تھی وہ کرنے لگا۔ 10-15 منٹ گزر گئے، نہ بیگم آئی اور نہ چائے۔ تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ بیگم چائے کا کہا تھا۔ اب بیگم کی آواز آئی کہ بس لے کے آ رہی ہوں، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ میں اس کے بعد پھر سے فون میں مصروف ہو گیا۔ 10 منٹ اور گزر گئے۔ میں جھنجھلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر کچن کی طرف دیکھا۔ کچن کی لائٹ آف تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی، مگر ہر سو خاموشی تھی۔
کچن کی لائٹ آف دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کسی بچے کے کمرے میں ہوں گی۔ نیچے تینوں بیڈ روم کے دروازے بند تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھولے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں چلا گیا، مگر یہاں بھی اندھیرے نے استقبال کیا۔ میں حیران کہ سب کدھر چلے گئے۔ جس بیٹی نے سلام کیا تھا میں نے اسے آواز دی، مگر ہر سو خاموشی۔ میں سمجھ گیا کہ سب باہر لان میں ہوں گے۔ میں سیڑھیاں اتر کر باہر لان میں آ گیا، مگر لان بھی خالی۔ میں نے جیب سے فوراً موبائل نکالا اور بیگم کا نمبر ملا دیا۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس کی سلام کی آواز آئی۔ میں نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا کہ کہاں ہو تم؟ تمہیں چائے کا کہا تھا، چائے بناتے بناتے کہاں چلے گئی ہو؟ آگے سے بیگم کی حیرانی بھری آواز آئی کہ آپ کو صبح بتایا تھا کہ آج ظہور بھائی کے ہاں ڈنر ہے اور آپ نے بھی ادھر آنے کا کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا کہ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ ابھی اقصیٰ نے مجھے سلام کیا ہے، میری تم سے کچن میں بات ہوئی ہے۔ بیگم نے حیرانی سے کہا کہ خیریت تو ہے، ہم تو دوپہر کے فوراً بعد سے ظہور بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی بات سنی اور کہا کہ ابھی تو تم یہاں تھی اور اقصیٰ بھی یہاں تھی۔ میری یہ بات سن کر بیگم ایک دم چپ ہو گئی، پھر کہنے لگیں آپ آرام سے بیٹھیے، ہم ابھی آتے ہیں، اور کال کٹ کر دی۔ اب میں واپس اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، میں نے بیگم کو کچن سے بولتے ہوئے سنا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں واپس سارے کمروں میں جا کے دوبارہ دیکھوں، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے عجیب سے خوف کا احساس ہونے لگا۔ بار بار ایسا محسوس ہوتا کہ باہر لان میں کوئی موجود ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ اس وقت اس گھر میں میں اکیلا ہوں۔ بے صبری سے بیوی بچوں کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے بیوی بچے سب آ گئے۔ ان کے ہمراہ میرا یہ بھائی ظہور بھی تھا۔ ہم ہال میں جا بیٹھے اور میں یقین و بے یقینی کی کیفیت سی حالت میں سب کو بتا رہا تھا، مگر کوئی میری بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیگم بولی کہ اچھا شاید آپ تھک گئے ہیں، آپ سو جائیے۔ ان سب کی باتیں سن سن کر مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہی تھا، مگر جاگتی آنکھوں سے اتنا واضح وہم کیسے ممکن تھا؟ خیر، اس واقعے کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد کی بات ہے کہ بیگم کسی کام سے گھر کے سٹور میں گئیں اور گھبرا کر باہر نکل آئیں۔ بقول ان کے سٹور میں گھٹنوں میں سردی ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا بیٹا گھر میں تھا تو وہ جلدی سے سٹور میں گیا، مگر کوئی نہ تھا۔ میں خیر اس وقت آفس میں تھا۔ مجھے بیٹے کی کال آئی تو میں فوراً گھر پہنچا۔ بیگم قسمیں اٹھاتی رہیں کہ اس نے وہ عورت واقعی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن ہم سب حیران تھے۔ خیر، یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ اب میرا بیٹا جس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک رات دیر سے گھر آیا۔ اس کی بیوی یعنی ظہور کی بیٹی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پہ بیٹھنے لگا تو اسے اس کی بیوی کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کمرہ تو خالی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے ہمارے بیڈ روم میں آ گیا۔ میں تو اس وقت سو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی تو اس کی ماں نے ڈر کر مجھے اٹھا دیا۔ اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ گھر میں کیا تماشا شروع ہو گیا ہے؟ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ سب سے پہلے یہ سب میرے ساتھ ہی ہوا تھا، ورنہ تو میں کبھی اپنی بیوی اور بچوں کی باتوں پہ یقین نہ کرتا۔ اب ایسی پریشانی میں نیند کیا آنی تھی؟ جیسے ہی روشنی ہوئی تو آفس کی طرف چلا گیا۔ آفس میں ایک کلیگ سے مشورہ کر کے اس کے جاننے والے ایک عامل کے پاس گیا۔ انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ آپ پر تعویذات کیے گئے ہیں اور تعویذوں کے تابع مخلوق آپ کے گھر کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
ان عامل صاحب کی بات سن کر تو میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو عامل صاحب نے کہا کہ کل آپ مجھے اپنے گھر لے چلیے، پھر میں وہاں جا کر حساب لگاؤں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے اور اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ اگلے دن میں اپنے کلیگ اور ان عامل صاحب کو اپنے گھر لے آیا۔ عامل صاحب نے پورے گھر میں گھوم کر دورہ کیا اور بولے، پورا گھر آسیب سے بھرا پڑا ہے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں گھر ابھی صاف کیے دیتا ہوں اور سب کو جلا دوں گا۔ عامل صاحب باہر لون میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ میں، میرا کلیگ اور میرا بڑا بیٹا وہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ عامل صاحب کو پڑھتے کوئی 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ ہال میں ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ آواز سنتے ہی میں نے عامل صاحب کو دیکھا جو ایک ہاتھ گال پر اور دوسرا ہاتھ زمین پر ٹکائے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اور تھپڑ کی آواز آئی جو پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ کسی انجانی قوت نے ان کو پیچھے سے زور سے دھکا دیا۔ عامل صاحب منہ کے بل زمین پہ جا گرے۔ ہم تینوں یہ سب دیکھ کے اتنا ڈر گئے تھے کہ اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن عامل صاحب اٹھے اور گھر کے دروازے سے باہر کی طرف بھاگ گئے، اور ہم تینوں وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھتے رہے۔ عجیب سا خوف ہم پہ طاری ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور باہر نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا، مگر عامل صاحب گلی میں کہیں نظر نہ آئے۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ میرا بیٹا اور کلیگ بھی باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے باہر آتے ہی مجھ سے کہا کہ منظور بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے گھر آسیب ہیں۔ شاید اس عامل صاحب کے بس کا کام نہیں تھا، ہمیں کوئی اور بڑا عمل ڈھونڈنا ہوگا۔ میں، جس کے حواس اس وقت قابو میں نہیں تھے، خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا بیٹا جو ہم دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہنے لگا، ابو انکل کی بات ٹھیک ہے، اور اس واقعے کا ذکر گھر والوں سے نہیں کیجیے گا، نہیں تو گھر والے مزید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میری آواز تو بند ہو چکی تھی، انجانے سے خوف نے میرا گلا خشک کر دیا تھا۔ میرے کلیگ نے تو خیر اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے، لیکن ہمیں تو اسی گھر میں رہنا تھا۔ باقی گھر والے جو اس وقت اوپری پورشن میں بیٹے کے بیڈ روم میں بیٹھے تھے ان کو نیچے بلا لیا۔ بیگم نے آتے ہی پوچھا، کیا بنا؟ کیا کہا عامل صاحب نے؟ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ میرے بولنے سے پہلے ہی میرا بیٹا بول پڑا کہ جی ہاں، عامل صاحب نے پڑھائی کر دی ہے، اب آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں نے بات بنائی کہ سب ٹھیک تو ہو ہی جائے گا، لیکن اب سب لوگ ساتھ ساتھ رہیں گے اور سارے لوگ نیچے ہی سویا کریں گے۔ یہ سب بولتے بولتے میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اب آخر میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اس مسئلے کو کس کے پاس لے کے جاؤں، کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ دوسرے دن میں نے آفس سے چھٹی لے لی اور ظہور کو کال کر کے گھر بلا لیا، اکیلے میں اسے ساری بات بتا دی۔ اب ظہور نے ایک عامل صاحب جو کہ دور ایک دیہات میں رہتے تھے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں تو اسی وقت ظہور کے ساتھ ان عامل صاحب کے پاس پہنچ گیا، ان کو سارا مسئلہ بتا دیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر بولے، تمہارے گھر تعویذوں سے 2 بدروحیں بھیجی گئی ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالنا ہے۔ یہ سن کر تو میں اور پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ اب کیا حل ہے؟ تو وہ عامل صاحب کہنے لگے کہ مجھے آپ کے گھر جا کر پڑھائی کرنی ہوگی۔ ظہور نے عامل صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ ابھی جو عامل صاحب ہمارے گھر آئے تھے ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تھا۔ ابھی ظہور نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ وہ عامل صاحب جلدی سے بولے کہ نہیں، پھر میں یہیں بیٹھ کر اس کا حل کر لوں گا۔ عامل صاحب شرمندہ سے ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ میں آپ کو تعویذ دے دیتا ہوں، سب گھر والے پی لیں اور گلے میں بھی پہن لیں۔ ہم تعویذ لے کر گھر آ گئے۔ تعویذ ایک جگ میں بھگو دیا اور میری بیگم نے سب کو پانی پلایا۔
سب کے گلوں میں تعویذ بھی لٹکا دیے۔ اس رات پھر احساس ہوتا رہا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہلچل ہو رہی ہے، کبھی کسی کمرے سے آواز آتی، کبھی کسی جگہ سے۔ ساری رات سب کی جاگتے ہوئے گزر گئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی عامل صاحب کے پاس جا پہنچے۔ اب انہوں نے ایک اور تعویذ دے دیا کہ اسے چمڑے میں بند کروا کے گھر میں کسی جگہ پہ لٹکا دو، ساری بدروہیں بھاگ جائیں گی۔ ہم نے وہ تعویذ عامل صاحب کی ہدایت کے مطابق چمڑے میں بند کروا کے گھر کی ایک اونچی جگہ پہ باندھ دیا۔ اس رات میں نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت میرے سراہنے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ ان ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیگم کو آواز دے کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ میری حالت دیکھ کر بھاگتی ہوئی گئی اور پانی لے آئی، لائٹ آن کر دی اور میری طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کے بالوں میں مٹی کہاں سے آئی ہے؟ میں نے چونک کر اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا اور میرے ہاتھوں کو گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کے شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے بالوں میں کیچڑ جیسی گندگی لگی ہوئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا واش روم میں گیا اور سر دھو کر واپس آ گیا۔ بیگم کو اپنا سارا خواب سنایا، جسے سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ وہ رات پھر جاگتے ہوئے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں عامل صاحب کے پاس دوبارہ جا پہنچا۔ میری ساری بات سن کر عامل صاحب نے اس کام کو کرنے سے ہی انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، آپ کسی اور کے پاس جائیے۔ غرض اس دن کے بعد سے بلا ناغہ کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی واش روم کے تولیے کیچڑ میں بھرے ملتے ہیں، کبھی کوئی بچی ڈر جاتی ہے۔ جس کسی عامل کا سنتے ہیں بھاگتے ہوئے وہاں چلے جاتے ہیں۔ کوئی تعویذ جادو کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پلاٹ پہ بھوتوں جنوں کی رہائش تھی، آپ نے اس پہ مکان بنا لیا ہے، اب مکان چھوڑو گے تو جان چھوٹے گی، اور مسئلہ جوں کا توں ہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے روز بروز کمزوری کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن سے بیگم بھی بہت بیمار ہو گئی ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، مگر اس کی ٹانگوں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور میرے اوپر بھی ہر وقت کمزوری چھائی رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، بیگم کو دیکھوں تو موڈ چڑچڑا ہونے لگتا ہے۔ ہم نے اب تک یہ واقعات ہر کسی سے چھپا کے رکھے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ میری بڑی بہن میری بیگم کی طبیعت کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آ گئی۔ اتنے دنوں بعد آئی تھیں تو ہم نے ان کو روک لیا۔ اب ہوا یوں کہ رات کو وہ اچھی خاصی سوئی ہوئی تھی، ان کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا ہو رہا تھا۔ ان کو لگا کہ ان کے سامنے بڑے صوفے پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ مگر وہ عورت کچھ نہ بولی۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، مگر صوفہ تو خالی تھا۔ صبح ان کے کمرے میں میری بیٹی گئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے سرسری سا تذکرہ کیا کہ رات میں تو میں ڈر ہی گئی تھی، اور ساری بات بتا دی۔ پھر میری بیٹی نے ان کو اس گھر میں رونما ہوئے سارے واقعات سنا دیے، جسے سن کر وہ سیدھا میرے پاس آئیں اور غصہ ہونے لگی کہ بہن بھائیوں سے اس طرح کی باتیں نہیں چھپایا کرتے۔ اور پھر صاحب آپ کا ذکر کیا۔ میں نے اسی وقت بہن وہی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی، اور اب یہاں ہے۔ یہ اب تک کا سارا مختصر سا حال ہے۔ یہ کہہ کر منظور صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو ان کی کہانی سنتے ہوئے مستقل اس چائے والے کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ چلیے اب چلتے ہیں، اور پھر ہم تینوں منظور صاحب کے گھر چلے گئے۔ اب اگلے دن شام کے وقت میں، ظہور اور منظور بھائی دوبارہ اسی ٹرین کے اسٹیشن پہ موجود تھے اور میری ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے منظور صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا،
جو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، ان کے گھر سے وہ نحوست ختم ہو چکی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جب میں منظور صاحب کے گھر گیا تو اس کے بعد وہاں ہوا کیا چیز تھی جو ان کو پریشان کر رہی تھی؟ آیا ان کے گھر میں پہلے سے جنات موجود تھے یا کسی نے ان کے اوپر کوئی جادو کروا دیا تھا؟ منظور صاحب پہ نہ کوئی جادو تھا، نہ کوئی تعویذ، اور نہ ہی وہ پلاٹ آسیبی تھا جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جس شام منظور صاحب اپنے دوست کے گھر دعوت پہ گئے تھے، وہاں بارات کا انتظام ایک اسکول میں کیا گیا تھا۔ دوست کی بیٹی کی شادی تھی تو منظور صاحب انتظامیہ میں شامل ہو گئے۔ وہ کھانا جو باراتیوں کی پلیٹ میں بچ گیا تھا، منظور صاحب نے اس اسکول سے ملحقہ ایک ویران جگہ پہ پھینکوا دیا تھا، اور وہ جگہ آسیبی تھی۔ جس وقت منظور صاحب وہ کھانا وہاں پھینکوانے گئے تھے، وہاں پر ایک جنی کو وہ پسند آ گئے تھے، اور وہ ان کے جسم کی خوشبو پہ فدا ہو گئی۔ جب وہ اپنے گھر واپس لوٹے تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چمٹی چلی آئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اور پچھلے دن جب وہ دونوں بھائی اسٹیشن میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے پیچھے جو میں نے سایہ دیکھا تھا وہ اسی جنی کا تھا۔ خیر جو بھی تھا، خدا کے فضل و کرم سے ان کا مسئلہ میں نے حل کر دیا تھا۔ ٹرین آ چکی تھی۔ ظہور اور منظور بھائی صاحب دونوں بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملے، اور میں اپنی سیٹ پر جو کہ شیشے والی سائڈ پر ہی تھی آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتا دوں۔ میرے کچھ عزیز ہیں جن کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ان میں سے ہی ایک کل مستقل طور پر اسٹیشن پر میرے ساتھ موجود تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ جنی ہمارے قریب نہیں آئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی چائے والا تھا جو مستقل طور پر ہمیں گھور رہا تھا، اور میں سارا واقعہ سنتے ہوئے اس کی طرف اسی لیے دیکھ رہا تھا کہ جب وہ مجھے اشارہ کرے گا تبھی میں ان لوگوں کے گھر جاؤں گا۔ اور تو اور منظور صاحب کے گھر پر بھی اسی چائے والے نے اس جتنی کو قابو کیا تھا، اس کی وجہ سے ہی مجھے عمل کرنے اور حصار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا کر سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ ٹرین چل پڑی۔ دونوں بھائی جو ابھی بھی اسٹیشن پہ کھڑے مجھے ہاتھ ہلا رہے تھے پیچھے رہ گئے۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں پنجاب سے جناب تنویر صاحب نے بھیجی تھی۔ میری بہت خوش نصیبی ہے کہ تنویر صاحب مجھے اپنا دوست مانتے ہیں۔ ان کی نفیس طبیعت اور حس مزاح کا میں قائل ہوں۔ تنویر صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح سے دلچسپ کہانیاں اور سچے واقعات کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ تو دوستوں، الوداع کہتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ پھر ملیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے آس پاس تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر دیجئے۔